جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات اللہ کے آگے سپرد کر دینے چاہیے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ پورا یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر۔ وہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ راہیں جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ جو کسی کی بھی نظر سے گزرتے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل کے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر پل ہر لمحہ تمہارے پاس ہے۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تم تک لاتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہے، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے بھی باہر ہو گئی ہو تو وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے، کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کو چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کے فرض ادا کر رہی ہو، دماغ اسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر وہ خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتے ہو۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اور اس کے سامنے روتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں، پھر اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو۔ جب تم اس یقین سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو کہ وہ تمہیں کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، وہ سن لے گا،
اللہ سے سوال کرتے وقت ڈر نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وہاں خاموشی کی زبان بہت ہی پیار سے سنی جاتی ہے۔ وہاں ہر سوال کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلد اور کچھ کو دیر، لیکن ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تو کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرا اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا، قدم لڑکھڑا جاتے، دل گھبرا جاتا، رونا بھی آتا ہے، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ وقت اور نصیب کسی بھی لمحے انسان کو زیر کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا اگلا شکار کون ہوگا۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جو دل بدل سکتا ہے، بے شک وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جو مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت انسان کو سکھا دیتا ہے، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔